कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, 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 कोई न कोई चाहिए हम पे मरने वाला, हम पे मरने वाला, कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, प्यार करने वाला. Dear viewers, today my contents about the 17-19 different songs giving to informations, romance and different Indian songs and informations. Kishorda, just like to Kumar Sonu and Udat Naren's different information. First of all, subscribe my YouTube channels in those times. This times subscribe and watch my video completely and video को अंत तक देखिए. और दोस्तों आप सबका स्वागत है. और हम वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा गीत किशोरदा को सुनाते हैं. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हाय तू मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. दोस्तों किशोरदा की आवाज़ एवरी हीरो पे फिट रही, जिस पे आपको देख सकते हैं देव आनंद से है, राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन से है. अमिताभ बच्चन के उसमें इमोशंस की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पे उसकी आवाज़ क्योंकि वो रफ़ी की तरह हर हीरो को समझते हैं और उसकी लुडलिंग की और टैलेंट की और मेरी वीडियो देख सकते हैं. लेकिन वो वीडियो को आप अंत तक देखिए. हम आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि आपको जानकारी हो सके. यहाँ पे हम किशोरदा की कई माई नाइक्स आवाज़ और कहीं उसका जो मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स इंडियन ग्रेट्स किशोरदा जस्ट लाइक टू स्पिट वॉइस जो उसने शुरू की, क्योंकि सुनील चौधरी और नौशाद ने उनकी नौशाद की जो अनकंडीशनल्स और उसकी जो धुनें हैं वो किशोरदा पे नहीं उतरी. तो यहाँ पे हम 1949 की जो ज़िद्दी फिल्म्स है वो उसने देव आनंद के साथ अपना जो सफ़र शुरू किया. और उसके अलावा 56 में और कई और फिल्म्स में 1959 में और उसके अलावा देव आनंद की फिल्म के लिए काम किया. लेकिन उसके बाद किशोरदा ने यूडलिंग और कहीं वो किया. लेकिन ये दौर याद रहो कि ये दौर फिर यहाँ से रोमांस का 1969 में राजेश खन्ना की उसकी आवाज़ फिट रही और उसके जो गीत हैं राजेश खन्ना के लिए 75 तक, क्योंकि ये रोमांस का 80 का दौर था. और याद रहे कि राजेश खन्ना फर्स्ट सुपर स्टार्स ऑफ इंडियन ग्रेट्स वो बहुत मायनाइक रहे. और यहाँ पे उनकी कई रोमांस के चर्चे हुए, जिसमें लड़कियों ने उसके सराहने के नीचे उसको ख़त लिखे, उसकी कार को चूमा गया और उसको सफ़ेद कार को चूमा गया और उसको बहुत दुनिया दीवानी थी. और फिर सिनेमा पे उसकी 6-7 महीने वीडियो चलती. राजेश खन्ना वाज द फर्स्ट सुपर स्टार. लेकिन आजकल के खान हीरो शाहरुख खान, आमिर खान, वो उसकी सफलता तक उसके जो फिल्में हैं जावेद अख्तर के मुताबिक उन तक वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उसका जो दौर था वही दौर है जिसमें उसके लिपसिंग, उसके स्टाइल. हम उसके गीत की तरफ जाते हैं, जैसे कि 69 में आराधना फिल्म्स का उसका सॉन्ग्स जो बहुत सुपर हिट रहा, जिसमें उसके कई गीत हैं आपको सुनाते हैं. जिसमें मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हाय ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. These songs just like to fit wise on मेरा जीवन गोरा कागज़, मेरा जीवन गोरा कागज़. जैसे गुलजार की पोट्री जो किशोरदा ने को रिवाइज किए. वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है. These songs लेकिन ये रोमांस का दौर जो रहा और फिट वाइज, लेकिन
لیکن یہ کہ ایسی آر ڈی برمنس نے اور اس کا جو گروپس تھا راجیش کھنہ کشور دا راجیش کھنہ کے لیے ہر فلم میں آپ دیکھیں تو وہ گاتے ہیں. پھر اس کے بعد سارے میوزکس والے کشور دا کے ساتھ سنگیت کی دنیا رہی. لیکن کشور دا کی ایک الگ پہچان ہے جو میری اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ویڈیو کو دوستوں ان تک دیکھیں. ایکشن ہیرو کا دور جو ہے پھر 80s تک کیونکہ 80s تک کے دور میں راجیش کھنہ کے ساتھ امیتابھ بچن رہے جس میں ایکشنز اور رومانس کے ساتھ ساتھ ایکشنز بھی آ گیا. رومانس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوا لیکن راجیش کھنہ نے اپنے آپ کو نہیں چینج کیا جس میں ان کے گیت رہے. اسٹائل کا دور آیا, ایکشنز کا دور آیا جس میں امیتابھ بچن نے ایک ہیرو کے لیے کئی کریکٹرز ہوتے تھے جس میں امیتابھ بچن نے اس سے فائدہ اٹھایا جس میں اس کی کئی فلمیں ڈون, کولی, شہنشاہ اور اس کی کئی فلمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈون کا ایک گیت ہے آپ کو سناتے ہیں جو ارے دیوانو مجھے پہچانو, ارے دیوانو مجھے پہچانو, میں ہوں ڈون, میں ہوں ڈون, میں ہوں ڈون. جیسے کہ اس کی اور 78 کی فلم کے لگ بھگ جس میں دھوپ میں نکلا نہ کر روپ کی رانی, گورا رنگ کالا نہ پڑ جائے. دی سانگس کیونکہ کشور دا ہیرو کو اس کے ایموشن کو, اس کی فیلنگ کو, اس کی کریکٹر کو, اس کی گیسچر کو, اس کی باڈی لینگویج کو سمجھتے اور اس کے مطابق وہ آواز نکالتے. جس طرح امیتابھ بچن کی کئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو اس کو ایموشنز کو جو ہے وہ اس نے پیش کیا. یہ اسٹائل کا دور تھا لیکن کئی فلمیں امیتابھ بچن نے, لیکن 80 کے دور تک راجیش کھنہ کا دور ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ رومانس کی طرف وہ ایک ہی اس میں گئے اور دوسرے گروپ کے ساتھ وہ چتندر کے ساتھ بھی رہے جو جس میں کشور دا نے اس کے لیے گیت گائے. لیکن یہاں پہ 86 اور 88 تک کا دور کشور دا نے امیتابھ بچن کے ساتھ کئی فلموں میں گیت دیے جس میں اس کی آواز فٹ رہی جس میں آپ کو پہلا گیت سنایا. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے امیتابھ بچن نے کئی اور کام کیے جس میں محبت فلم اور کئی اور لیکن کون بنے گا کروڑ پتی اور کئی اس میں, لیکن وہ کہیں یہاں تک کہ اس کو بہت نقصان بھی ہوا ایک جگہ تو بہت اس کی کئی کارن ہیں, اس کی کئی سٹوریز ہیں یہاں پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 90s کا دور جو جس میں ندیم شرونس ہو گیا, مالک سمیر کی شاعری, لیکن وہ شاعری جس میں میوزک کے ساتھ ایکشن ہیروز کا جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی جس میں عاشقی فلم آئی جس میں سب کریکٹر ایک جگہ آ گئے جس میں ندیم شرونس اور سمیر نے گیت لکھے. لیکن یہ ایکشن کا دور تھا جس میں آدت نارین, کمار سانو اور الکا ان کی آواز کو بہت زیادہ, اور جس میں ہیرو کی تڑپ کے لیے کمار سانو کی اور الکا کی آواز, لیکن جس میں 28 گیت کمار سانو نے گائے جس میں all the characters come to جس میں رومانس, بےقراری اور کئی پرسیپشنز کے ساتھ ساتھ سانگس آئے جس میں ہم آپ کو گیت سناتے ہیں. میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں, تیری چاہت میں, جس میں عاشقی فلمز کی گیت سے گیت رہے. سمیر نے اس کو لکھا. ریٹنس گریٹ پوئٹ سمیر, انجان سنس سمیر از اے گریٹ انڈین ہندی سانگس رائٹر جسٹ لائک ٹو گیونگز آر ڈفرنٹ سانگس جسٹ لائک ٹو. نظر کے سامنے جگر کے پار, یہ کی کویتا لکھتے اور کہیں جاتے ندیم شرون, جس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کویتا کو, سٹوریز کو, ہیرو کے کریکٹر کو اسی دوران جس میں ہوٹل میں گئے اور ایک عاشق اور ایک محبوب کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کویتا کو اور ایک انتری میں جو ہے گیت کو وہ لکھا جاتا ہے جس سے ہاؤ دا سانگس ریٹن جسٹ لائک ٹو. دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار, اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار, دل بھر تجھ سے ملنے کو کب سے تھی میں بے قرار, اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار. لیکن یہاں پہ آل کریکٹرس رومانس, آل محبت کو ایک ہی گیت کے اندر اور اس کو خیال کی پرسیپشن کی جو ویسٹرن فلاسفی ہے رومانس کی اس کو ایک ہی جگہ انہوں نے بھگو کے پیش کیا. اور یہاں پہ سمیر ندیم شرونس نے ایک نیا جو ہے انقلاب برپا کر دیا جس میں عاشقی فلمس کے لیے کمار سانو کی گلے کی آواز کو پسند کیا, جس میں اس کی گلے کی آواز کے آپ گیت سنتے ہیں جس میں تمہاری نظروں میں ہم نے دیکھا
अजब सी चाहत झलक रही है. These all songs are giving to informations the romance also. Please subscribe, like to my YouTube channels and how the talent produce, how the practicals. मेरे चैनल के अंदर आपको practical songs मिलेंगे और गीत संगीत के साथ रहें और आप प्रैक्टिस करें. In this way you can enjoy the choruses, greats and songs Indians greats. सब माहिर नायक थे जिसमें और भी आवाज़ें थी. आखिरी गीत सुनाते हैं. आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, किसने दिल का मेरे दिल का, उसने दिल का क्या कसूर. आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर.